بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ شام کے صدر اور ٹرمپ کی ملاقات، اس پر لوگوں کے اندیشے، بدگمانیاں اور خیالات، تو بھائی اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ محض ٹرمپ سے ملاقات کی بنیاد پر شام کے صدر کے بارے میں یہ بدگمانیاں اور ان کی ایک طویل دینی زندگی، ایمانی زندگی، جہادی زندگی محض اس ملاقات کی بنیاد پر نظر انداز کر دینا دیانتاً بھی ٹھیک نہیں اور عقلاً بھی یہ درست نہیں۔ ان کی ایک زندگی سب کے سامنے ہے، ان کی گفتگو، ان کی تقاریر، ان کی مجالس، تو سب چیزیں محفوظ ہیں۔ کس قسم کا مضبوط نظریات اور عقائد کا اور کس قدر دینی پختگی رکھنے والی قیادت اس وقت اہل شام کو ملی ہے۔ اگر محض اس ملاقات کی بنیاد پر یہ خیال کرنا کہ وہ چونکہ ٹرمپ صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ مطالبہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس نے تو حماس والوں سے بھی مطالبہ کیا تھا، تو کیا ہم حماس سے بھی بدگمان ہو جائیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ احمد شرح صاحب نے اس کے مطالبے پر قدم کیا اٹھایا ہے، پھر خیال کرنا چاہیے نا، پھر آپ کو اعتراض اور آپ کو سوال ہونا چاہیے۔ محض اگر اس مطالبے کی بنیاد پر اگر آپ اعتراض کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ امیر قطر بھی تو اس ملاقات میں کا حصہ ہے، وہ بھی تو اس کا معاون بنا ہے اس ملاقات کا۔ طیب صاحب بھی تو اس ملاقات کا حصہ ہیں، ان کی مرضی کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امیر قطر کی خدمات اسلامی دنیا کے لیے افغانستان سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پاکستان تک، اور سب کو پتہ ہے کہ طیب صاحب کی خدمات پوری امت اسلامیہ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اہل شام کے لیے، خود وطن عزیز پاکستان کے لیے کیسی غیر معمولی خدمات ہے۔ محض اس ملاقات کی بنیاد پر بدگمانی کرنا بہت، یعنی اسے کہنا کہ حقائق سے بہت دوری ہے۔ کچھ لوگ بیچارے وہ فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ یہ چیزیں تحریر کر دیتے ہیں، تو بہت سادے لوگ بھی، بس اوقات دیندار طبقہ بھی اس سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ ان لوگوں کی تو بیچاری کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے ویوز بڑھ جائیں یا وہ سوشل میڈیا پہ اور اس مارکیٹ میں زندہ رہیں، لیکن ہمیں فوراً اتنی جلدی اپنی رائے بدل لینا اور بدگمان ہو جانا، یہ ہماری بڑی کمزوری ہے، بڑی بدقسمتی ہے۔ بلکہ جب بھی اس امت کو یا کسی اہل دین کو اچھے کوئی قیادت ملتی ہے تو فوراً بدگمانی، اور اس کی جو ماضی ہے اور اس کی جو قربانیاں ہیں اور اس کی جو زندگی ہے، اس کو ایک فوراً اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اس کی ایک بات کو پکڑ کے پھر اس پر اپنی خیالی تصورات کے ذریعے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اعتراضات کی جاتے ہیں۔ تو آپ صبر کیجئے، انشاءاللہ صبر کیجئے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ احمد شرح صاحب اکیلے نہیں ہیں۔ آپ ان کی موجودہ حکومت کو دیکھیں، ان کے جو والی ہیں شہروں کے، وہ کس قدر مضبوط دیندار ہیں۔ اس نے اپنی فورسز کو کس طرح دینی بنیادوں پر مضبوط نظریات کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے، اور پھر جو انہوں نے ان کے ذمہ دار کا انتخاب کیا ہے، وہ کتنے اسے کہیں کہ قربانی والے اور دینی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو بس مختصر سی میری گزارش ہے کہ یہ فوراً اس طریقے سے بدگمانی کرنا ایک مرض ہے، یہ ایک روگ ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنی
چند گنے چنے لوگ تو ہیں اس امت کو جو ملے ہیں، جن کے پاس آج مسلمانوں کی کس درجے کی قیادت ہے، اور ہم انہی پر ہی اعتراضات اٹھا رہے ہوتے ہیں اور انہی سے اپنے مسلمانوں کو بدگمان کر رہے ہوتے ہیں۔ دعائیں کرنی چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پورے خلیج میں شام کی برکت سے مثبت اور تعمیری تبدیلی لائیں گے، اور انشاءاللہ اسلام کی بہار وہاں بھی آئے گی، اور انشاءاللہ پوری امت اسلامیہ انشاءاللہ ایک نئے دور کی طرف جا رہی ہے، اور وہ دور اسلام کا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، بس چند باتیں میرے ذہن میں تھی، میں نے کہا آپ سے عرض کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔